بولتے ہیں, کچھ بات بولتے ہیں نا لوگوں کو دین کے ریلیٹڈ کوئی بات بولتے ہیں, وہ بولتے ہیں کس زمانے میں جی رہے ہیں آپ, اور یہ ماڈرن دور ہے. وہ کون سا ماڈرن دور ہے؟ آپ یہ سب جو لا کے آ رہے ہیں یہ کس ماڈرن, یہ کون سی ماڈرن تھیوری اس چیز کا آپ کو گنجائش دیتی ہے؟ یہ کون سی ماڈرن تھیوری ہے جو آپ لوگ اپلائی کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ان ان پڑھ لوگوں کی سوچ تھی, وہ ایسا کرتے تھے. اب آپ تو ماشاءاللہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں, آپ بھی ایسی سوچ رکھتے ہیں. اب ہم نہیں کسی دنیا میں جی رہے ہیں, آپ لوگ کس دنیا میں جی رہے ہو؟ آپ لوگوں کی دنیا کون سی ہے؟ یہ دنیا تو نہیں ہے. ایسی سوچ آپ لوگ رکھتے ہیں. کاسٹ سسٹم سیریسلی اتنا گندا ایشو ہے ہماری سوسائٹی کا, مطلب اس چیز کو ایکسپلین بھی نہیں کیا جا سکتا. اتنا گندا ایشو ہے ہماری سوسائٹی کا, اتنا گندا ایشو ہے کہ لوگوں کو کاسٹ کے نام پہ جج کیا جاتا ہے, تولا جاتا ہے. لائک سیریسلی تولا جاتا ہے. یہ اس کاسٹ سے بلانگ کرتا ہے, اتنا چھوٹا سا ہے, کچھ معنی ہی نہیں رکھتا وہ, اور ہم اس کاسٹ سے بلانگ کرتے ہیں, مطلب ہم اس دنیا کے مالک ہیں. کاسٹ کیا ہے؟ مطلب کاسٹ ہیں, لیٹرز ہیں, انگلش ورڈز ہیں, اور کچھ نہیں. اس سے کم, اس سے زیادہ اس چیز کی وقت بھی نہیں ہے. کاسٹ لاسٹ میں کچھ ورڈز لگا دیے, بس یہ ہماری کاسٹ ہوگی. اس سے کیا ہو گیا؟ لقب ایک بن گیا. اور یہ کہاں سے آپ لوگوں نے یہ لقب لایا؟ یہ کس نے دیا؟ کس نے اختیار دیا آپ کو کسی اور کے اوپر؟ آپ کیسے سپیریئر بن گئے کسی سے؟ مطلب آپ کیسے سپیریئر کسی سے بن گئے؟ آپ کی کاسٹ یہ ہے, آپ کی کاسٹ فلانا ہے, آپ کی کاسٹ پستان ہے, اور اس کی کاسٹ پستان ہے. وہ دنیا کا کوئی انسان ہی نہیں ہے, وہ شاید دنیا کا ہے ہی نہیں. اس کی تو عزت بھی نہیں کی جاتی, اس کو تو شاید دیکھا بھی نہیں جاتا. وہ غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا کسی کاسٹ سے بلانگ کرتا ہے, اور بس اس کی خیر نہیں ہوتی. اتنا ہتاش کیا جاتا ہے لوگوں کو کہ میں اس کاسٹ میں پیدا ہی کیوں ہوا. اور کہاں پہ ایک انسان کی سوچ آپ نے پہنچا دی. اللہ سے سیدھا سوال. اور پتہ ہے یہ سوال پھر کس سے ہوگا؟ یہ سوال پھر آپ لوگوں سے ہوگا کہ آپ نے ایک انسان کو اتنا یہ کر دیا کہ اس نے رب سے سوال کر دیا, مجھے کیوں ایسے کاسٹ میں ایسی ذات میں پیدا کی. ذات پات کے نام پر اتنا زیادہ بھید بھاؤ ہوتا ہے نا, ہوتا ہے کنٹینیوسلی ہو رہا ہے. پہلے بھی ہوتا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے, آگے بھی ہوتا رہے گا. اٹس ٹائم ٹو فیس, اب فیس کرنے کا وقت آ گیا. اب یہ کاسٹ سسٹم, مطلب اس کو چھوڑ دیجئے. آپ اس چیز کو, کاسٹ کے نام پر لوگوں کو تولنا چھوڑ دیجئے. یہ ایک انگلش ورڈ ہے اور کچھ نہیں, اور اس سے زیادہ اس چیز کی وقت نہیں ہے. اس چیز سے انسانیت نہیں تولی جائے گی. یہ سوسائٹی کا ایشو ہے, ہیومینٹی کا ایشو ہے, کیونکہ انسانوں کو اس چیز پہ ان کی قدر و قیمت ناپی جاتی ہے. یہ اس کاسٹ سے یہ اتنا زیادہ حقیر ہے, یہ اس کاسٹ سے یہ اتنا زیادہ یہ ایسا ہے. او پتہ ہے یہ اس کاسٹ سے بلانگ کرتے ہیں, او ہم سے بڑھ. کیا بڑھ؟ کون سے؟ مطلب کس چیز کا گمان ہے آپ لوگوں؟ کس چیز پہ آپ تولتے ہیں لوگوں؟ کس چیز پہ؟ یا کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ یہ کاسٹ دوسرے کاسٹ کے ساتھ نہیں ملتے ہیں, یا مطلب نہیں رلتے ہیں. کیوں؟ میں بتاتا ہوں کیوں. اس لیے نہیں رلتے ہیں کہ ان کی سوچ ٹکرائے گی. اوبویسلی جو اس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں نا کہ کاسٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو جج کریں گے نا, اوبویسلی سوچ تو ٹکرائے گی نا. اور کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ, وہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کاسٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں کاسٹ سیریسلی کہیں ایگزسٹ بھی کرتی ہیں. انہوں نے کاسٹ کا اتنا زیادہ یہ بنا کے رکھا ہے نا, مطلب لوگ یہ ڈسٹنس کرتے ہیں لوگوں کو کاسٹ کی بنیاد. اگر مطلب ان کو اتنی بھی مطلب چھوٹ دی جائے نا, یہ سیدھا گیٹس پہ لکھ دیں گے these castes are not allowed in our premises. سیریسلی کس نے آپ کی کاسٹ اتنا زیادہ سپیریئر بنا دیا؟ یہ ہماری سوسائٹی پہ گہرا اثر ڈالتی ہے. یہ ہماری سوسائٹی کی بات ہے. یہ ایک انہیومن بیہیویئر ہے. یہ بالکل ایک انہیومن بیہیویئر ہے. پرسنل ہو رہا ہوں کس بات ہے؟ میں نے کیا بول دیا ایسا پرسنل ہوگا؟ کوئی پرسنل بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. بس آپ لوگوں کو آئینہ دکھا رہا ہوں. آئینہ دیکھ کے اب اپنی شکل سے ڈر گئے, مطلب اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے. کاسٹ کے بنیاد پہ لوگوں کو جج کرنا بند کیجئے. کاسٹ کے نام پہ لوگوں کو بتانا بند کیجئے کہ we are superior than you. کوئی کسی سے سپیریئر نہیں ہے. اسلام میں کاسٹ سسٹم اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. پہلے تو یہ بات صاف کر لیجئے. آپ کو یہ بات اپنی ذہن میں ڈال لیجئے
کاسٹ سسٹم کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ رکھنے والے اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں، اپنے اندر جان کے دیکھیے ایمان کا کوئی کہیں حصہ کہیں پہ بچہ بھی ہے سیریسلی کہ نہیں، اندر جان لیجیے دین کا کچھ ذرا سا عکس بچا ہے کہ نہیں۔ اور اوپر سے پتہ ہے پھر مطلب اگر کوئی اب باور کرانا ہے حقیقت سے، آئینہ دکھا رہے دیکھیے یہ اکڑ دکھائیں گے، ہاں چلو ہم اچھے اپنی سوچ میں اچھے ہیں، آپ کون ہوتے بولنے والے؟ ایک تو ان اسلامک ہے، اسلامی گنجائش نہیں ہے، دوسرا سیدھا سیدھا قرآن کے خلاف بھی، سیدھا سیدھا اسلام کے دین کے حدیثوں کے خلاف، اور اب کر کے رہے ہیں مطلب جنگ کر رہے ہیں دین کے خلاف یہ سوچ رکھ کر، اور اوپر سے اسی چیز پہ تکبر دکھائیں گے کہ مطلب اپنی سوچ ہے، آپ کیا کرو گے؟ میں کچھ نہیں کروں گا، اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، میں بس یہ بتا رہا ہوں آپ کو، اس چیز سے باور کرا رہا ہوں ایٹ لیسٹ کسی سے نہیں نا، اللہ سے ڈریے، اس سے جواب دہ ہونا ہے۔ وہ بہت شدید پکڑتا ہے، بہت خطرناک طریقے سے پکڑے گا، وہاں پہ نہیں بچنے کی کوئی گنجائش۔ کیوں مطلب اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ؟ کیا ہوگا مطلب کیا ہوگا؟ ہم انسان ہی ہیں نا، انسان ہی ہے سارے۔ آپ کیسے سپیریئر بن گئے، کوئی کیسے سپیریئر بن گئے، کسی کی کاسٹ کچھ اور ہے، کاسٹ کے بنیاد پہ کیسے کسی سے کوئی سپیریئر بنتا ہے؟ ہاں چلو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو نوازا ہے بہتر سے، اللہ تعالیٰ برکت دے، اور برکت کے ساتھ سمجھ دے، ایمان دے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب یہ چیزیں آ جائیں گی آٹومیٹکلی یہ ساری چیزیں ایلیمینیٹ ہو جائیں گی آپ کے ذہن سے۔ آپ بھاگ رہے ہیں حقیقت سے، سوچ نہیں ملتی ہے سوچ۔ جب مسلمان ہیں، جب قرآن اور سنت اس دائرے میں سوچیں تو سب کی سوچیں ملے گی۔ اس دائرے سے جیسے ہی سوچ باہر چلی گئی نا، بس وہی ہو گیا، پھر یہی ہوتا ہے ہماری سوچ نہیں ملے گی، ہاں نہیں ملے گی۔ جب دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کو ہی پریفرنس دینی ہے نا، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں یہ بات بار بار بول رہا ہوں کہ آپ پہلے دیکھنا پھر اپنے آپ کو کہ مسلمانیت ایمان کہیں اندر ہے بھی کسی جگہ پہ نہیں۔ اپنی سوچ کے لحاظ سے اس کو اپنی مسلمانیت کا جائزہ لینا ہوگا، اس کو لینا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ رہا ہے، کس چیز سے خارج ہو رہا ہے۔ سورہ حجرات آیات 13 پڑھ لیجئے گا، تفسیر بھی پڑھ لیجئے گا، پھر اپنا ذہن اپنی سوچ سائیڈ میں رکھیے گا، قرآن سائیڈ میں رکھیے گا، اور میری بولی ہوئی باتیں بھی سائیڈ میں رکھیے گا، پھر دیکھیے کہ میں بول کیا رہا تھا۔ یہ آیت برابر پرفیکٹ فٹ بیٹھتی ہے اس چیز پہ، جس طریقے کی انسان کی سوچ ہے نا، برابر فٹ بیٹھتی ہے۔ اللہ رب العزت سیدھا فرماتے ہیں کہ میں نے کاسٹ اور ٹرائبز صرف اور صرف بنائی پہچان کے لیے اور کچھ نہیں، یہ پہچان کے لیے تاکہ آپ لوگ ایک دوسرے کو پہچان پائے، یہ فلانا شخص ہے، فلانے اس سے بلانگ کرتے، یہ فلانی کاسٹ سے بلانگ کرتے۔ ایک ہی نام کے 10 لوگ رہتے ہوں گے ایک ہی محلے میں، کیسے پہچانیں گے؟ اچھا وہ فلانا، وہ فلانا ایسے اس کاسٹ میں، ہاں وہ وہاں پہ رہتا ہے، وہ ایسا کام کرتا ہے، وہ اب ٹرائبز یہاں پہ ایسے نہیں ہوتے، مگر بہرحال کس لیے ہیں؟ پہچان کے لیے اور کچھ نہیں، اور اس کے زیادہ اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اس چیز سے جج کریں گے انسان کو ہی جج کریں گے۔ اب یہ بھی سنیے کہ ساتھ کیا اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں کم اور زیادہ صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اس کی لیول ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اس کو رب کو پہلے سے پتا تھا انسان کی فطرت کیسی ہے، آگے کیسے اس کی سوچ ہونے والی ہے، کہ یہ تولے گا، یہ لیول کرے گا، یہ لیول ڈیسائیڈ کرے گا، یہ اس کاسٹ سے، یہ نیچی کاسٹ ہے، یہ اوپر کاسٹ ہے، یہ سب سے اوپر کاسٹ ہے، ہم مقدس کاسٹ ہیں، ہم کسی کاسٹ ہیں۔ سیریسلی اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا تھا، اب انہوں نے ہی بنایا ہے نا۔ اب دیکھیے اب کس کے ساتھ، اسی قرآن کے ساتھ میں بول رہا تھا کہ ایمان کا جائزہ لیجئے کہ کس کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، اپنی رب کے ساتھ، ان کی بولی ہوئی بات کے ساتھ۔ رب ہی آپ کو بول رہے ہیں کہ کاسٹ صرف میں نے پہچان کے لیے رکھی، ٹرائب صرف پہچان کے لیے رکھی تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان پائیں، اور اللہ کے نظر میں لیول جو تولی جاتی ہیں کم زیادہ نیچے اوپر جو بھی ہیں، صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ اب ہوگا کوئی کاسٹ میں، اب کوئی کاسٹ مطلب دنیا کی سب سے امیر کاسٹ، سب سے بہترین کاسٹ،
وہ سارے لوگ اس کو عزت دیں گے، اوہ ماشاء اللہ کیا ہے وہ، لانا فستانہ ہے. اب ہے نا، اب کوئی ہے بیچارہ کسی نیچی کاسٹ سے بلانگ کرتا ہے، اس کی طرف تو دیکھتا بھی نہیں ہے کوئی، عزت تو دور کی بات ہے. لیکن اللہ کی نظر میں عمل کے بنیاد پر اگر وہی انسان جو سب سے نیچے جس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے کوئی، اللہ اس سے راضی ہے اور اس کا مقام مطلب اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اونچا ہے. جو وہ دنیا کا سب سے زیادہ اونچا آدمی ہے نا، مٹی بھی نہیں اس کے سامنے، مطلب جوتے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں اللہ کی نظر میں، اگر اس کی عمل کچھ ہوگی ہی نہیں. ایسے ہوتی ہیں تول، ایسے ہوتا ہے وزن. اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے نا، ایسے میرا رب عدل کرتا ہے. آپ کیا مطلب کاسٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو تولتے ہیں، کاسٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو جج کرتے ہیں، کاسٹ کی بنیاد پہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور یہ میریجز میں بھی بہت زیادہ خطرناک ایشو ہیں، بہت زیادہ سیریس ایشو بنتے ہیں وقتاً فوقتاً، کہ کاسٹ کے بنیاد پر کہ نہیں یہ دوسری کاسٹ میں نہیں ہے، مطلب دوسری کاسٹ میں نہیں دیں گے، اس کاسٹ میں نہیں ہوگا. کچھ تو ایسے ہیں کہ جو محدود اپنی کاسٹ میں رکھتے ہیں، اس سے باہر نہیں جائے گا، کسی اور کاسٹ کی لائیں گے لیکن کسی اور کاسٹ میں نہیں دیں گے. یہ ہیں ہماری سوسائٹی میں، مطلب اتنی کٹر پنتھی ہیں، بٹ یہ ان ہیومن ہے. محدود رکھنا اس چیز کو کس لیے؟ اب زیادہ ڈیپ میں انسان جائے گا نا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو مت کریے اس چیز کو، یہ ان ہیومن بیہیویئر ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ سوسائٹی کے خلاف ہے. کیوں ایسی چیزیں آپ کر رہے ہیں جو اپنے لیے بھی پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے بھی پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں، اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں فضول میں؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہوتا نا، ایسی سوچ ابھی نہیں ہوتی. دین کو سیریسلی لیا ہوتا نا آپ لوگوں نے دنیا سے زیادہ. یہ دنیا 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 کچھ نہیں ہے، بس ایک سیکنڈ میں بس ختم. انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلی سانس لے گا بھی کہ نہیں. اور وہ دنیا فیوچر ہے، اپنے ستن پیرن ہم فیوچر دیکھ کے رکھتے ہیں. سیریسلی مطلب آخرت کون دیکھے گا؟ ہمیں نصیحت کی گئی آخرت پہ نظر رکھو، دنیا خود بخود مطلب آسان ہو جائے گی. لیکن ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، دنیا دنیا دنیا، حب دنیا، حب مال. کیا ہے کیا یہ؟ کس لیے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. ایٹ لیسٹ غور کیجئے نا. پڑھا تو آپ نے بہت ہوگا نا، اب مجھ سے زیادہ پڑھا ہوگا، مجھ سے زیادہ مطلب آپ کو حفظ ہوگا قرآن، بٹ ایٹ لیسٹ غور کیجئے نا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، آپ لوگوں نے دنیا چنی، دنیا کی زندگی، ورلڈلی لائف چنی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، مگر آخرت اس سے بہتر تھی، اس سے بہترین، بہترین سے بہترین، اس سے بھی بہتر تھی. آپ لوگوں نے کیا چنا؟ دنیا. اور اسی وجہ سے یہ آخرت کا خوف ہوتا، ذرا مطلب خیال بھی نہیں دماغ میں آتا کہ حقیر نظر سے پھر کسی کو دیکھ یا مطلب کیا سوچ ہی نہیں ملتی. کیا مطلب اس کی سوچ گندی ہے، مطلب دوسرا ہے اس کی سوچ بری ہے، وہ کم تر سوچ رکھنے والا ہے کہ وہ آپ کی طرح دنیا کو ترجیح نہیں دیتا ہے. یہ اسی لیے کہ اس کی نظر میں دنیا مطلب دنیا کی ویلیو نہیں ہے. دنیا کی ویلیو کرنا چاہیے انسان، مطلب پیسے کی ویلیو کرنا چاہیے انسان، وہ لوگ کیا بولیں گے اس چیز کا ویلیو انسان کرنا چاہیے، لوگوں کی سوچ، ان کو مطلب لوگن پت یہ اسی چیز پہ جج کرنا ہے لوگوں کو. استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ ان کو بولتے ہیں نا جو بیچارے دینداری کی باتیں کرتے ہیں، حق پہنچاتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کہ کس دنیا میں جی رہے ہو؟ ماڈرن دور. آپ کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ ماڈرن دور. کس دنیا میں؟ وہ پتہ نہیں کون سی وہ ختم ہوگی وہ والی دنیا. ماڈرن دور نہیں ہے، ماڈرن دور نہیں ہے. تو 12 ماڈرن دور. آپ کس دنیا میں؟ یہ ماڈرن دور. تو ایٹ لیسٹ تھوڑا وزن تو رکھیں. اگر کچھ نہیں پڑھا ہوتا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ خطبہ اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوتا نا، اس پہ ذرا بھی دھیان دیا ہوتا نا، آج یہ نوبت نہیں آتی، آج اتنی کٹر یہ سوچ نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں کہ جو عربز ہیں ان کا کوئی بھی اختیار نان عربز میں نہیں ہے.
اور جو نان عربs ہے ان کا اختیار بالکل اختیار عربs پہ نہیں ہے، مطلب سپیریئر، ایک دوسرے سے سپیریئر، نہ عرب سپیریئر ہے نان عرب سے، نہ نان عرب سپیریئر ہے عرب سے، اور نہ بلیک وائٹس پہ اور نہ وائٹس بلیک پہ، رنگ کا بھی فرق انہوں نے بتا دیا، اس کا بھی بتا دیا کہ نہیں عربز نے نان عربز پہ دعویٰ کی اب ہماری مطلب سب سے زیادہ عزت کیجیے، ہم بہترین، وہ دنیا کی بہترین جگہ ہیں اوبویسلی، بٹ اسی لیے لوگ مت بولیں گے کل کو کہ نہیں ہم عرب، جو عربز ہیں وہ نان عرب سے زیادہ سپیریئر ہیں، اسی لیے ہم نے بولا جو یہ سپیریئر لفظ ہمارے دین نے اس لفظ کو ایلیمینیٹ کیا، سپیریئر کوئی کسی سے سپیریئر نہیں ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے چڑھاتے ہیں، آگے پھر آگے بولتے ہیں اللہ کی نظر میں صرف تقوی کے بنیاد پہ لیول ہے، فیصلہ ہے، سپیریئر ہے انسان تقوی کے بنیاد پر، اس کو جتنا اللہ کا ایمان، جتنا خوف ہوگا اتنا ہی ہے، ایمان بھی ختم ہو گیا، خوف بھی ختم ہو گیا، دنیا نے جگہ کر دی۔ تو فی الحال بس آپ اتنا سمجھ لیجئے، میرج کو سمپل بنائیے، یہ کسی کا ہاف دین کسی کا کمپلیٹ ہوتا ہے اس چیز سے، مت روکے کسی کا ہاف دین کمپلیٹ ہونے سے، بالکل حق نہیں کسی کو بنتا کسی کا ہاف دین کمپلیٹ ہونے سے روکے، نہ سوسائٹی نہ کلچر نہ کسٹم، کوئی بھی چیز، ان سب چیزوں کو اہمیت مت دیجیے، قرآن کو اہمیت دیجیے، حدیث کو اہمیت دیجیے، زندگی بہت آسان ہوگی، دنیا یا لوگ رشتہ دار آپ کی اپنی سوچ جو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے، کوئی کچھ نہیں دے گا، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے وہ پوچھے گا آپ سے، اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تو سمپل بنائیے اس چیز کو، جو یہ فتنے فساد، جو یہ عجیب غریب سسٹم ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں، خود سے ہی ہم نے بنائے، مین میڈ تھنگس ہیں، ان کو ختم کیجئے، ان کو ہمیں مل کر ختم کرنا ہے، اس کو ختم کرنے کی انشاءاللہ کوشش رہے گی آگے بھی، اب اس کوشش کو کامیاب بنانا ہمارا کام ہے، ہم مل کر اس کو کامیاب کریں گے۔ میں فی الحال لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنا گریبان دیکھنے، اپنے آپ کو دیکھنے کہ نہیں ہم کس جگہ پہ، ہم کمپرومائز کہاں پہ کر رہے ہیں، مطلب ہم اپنے رشتہ داروں کو اللہ سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، ہم اپنی سوچ کو، مطلب جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جہاں پہ سوچ ختم ہوتی ہے وہاں پہ ہمارے رب کی قدرت شروع ہوتی ہے، مطلب ہم اس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، ہم دین سے زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے زیادہ، حدیثوں سے زیادہ لوگوں کو اہمیت دے رہے ہیں، اپنی سوچ کو اہمیت دے رہے ہیں، اپنی ڈیزائرز کو اہمیت دے رہے ہیں، اپنی فیک پرائیڈ کو اہمیت دے رہے ہیں، تو سیریسلی انسان زندگیاں خراب کر دیتا ہے اپنی فیک پرائیڈ کے لیے، اور میں انشاءاللہ اس کو آگے ڈسکس کروں گا، اس کو انشاءاللہ آگے ڈسکس کرنا ہے، زندگی خراب کر دیتے ہیں فیک پرائیڈ کے لیے بس، اور کچھ نہیں۔ تو یہ دیکھیے، آپ جائزہ لیجئے اس چیز کا کہ ہمیں اہمیت کس چیز کو دینے کی ضرورت ہے، کون زیادہ امپورٹنٹ ہے، کس کی زیادہ امپورٹنس ہے، کس کو جواب دے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔